گفتگو کا آغاز پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے کرتے ہیں۔ کریمی صاحب، ایام حج جو چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ہی دن بعد انشاءاللہ عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ انشاءاللہ لوگ منانے کو تیار ہیں، تو ہم نے چاہا کہ آج مکمل گفتگو اس ٹاپک پر کی جائے اور وہ چیزیں جو سوالات عوام الناس میں پریشانی کا سبب بنتے ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے۔ بسم اللہ کیجیے گا، عید قرباں کا حقیقی فلسفہ کیا ہے، یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے عید قربان کا فلسفہ، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی امتیں گزری ان پر قربانی کے بہت سے طرق کسی نہ کسی اعتبار سے لازم کیے۔ جی، جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کے درمیان ہونے والا تنازع اور اس کے درمیان ان کا قربانی ادا کرنا قرآن مجید میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام کی امتوں پر بھی قربانی کا سلسلہ تھا، ان کے طریقے جدا جدا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح اپنے محبوب کی امت پر بھی قربانی کے حوالے سے کچھ ایسے ہمیں احکامات عطا کیے جو کہ ہمارے شریعت مطہرہ کے مسائل کے اندر ایک انفرادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں عید قربان کا خصوصی فلسفہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی پیاری سنت کو زندہ کرنے کے لیے جس وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ، عرض کیا گیا اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے پروردگار نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا گیا پھر اون جو ہے اس کا کیا حکم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذرے ذرے اور اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں پروردگار نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی کا سب سے پہلا اور بنیادی جو فلسفہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے حرص اور ہوس کا خاتمہ کر کے پروردگار کے حکم کے مطابق جبین نیاز کو چکانا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان فطرتی طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ جی، جس وقت وہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کیفیت میں اس کو رضائے الہی کا اور اخلاص کا خصوصی وتیرہ اپنانے کا موقع مل جائے تو پھر اس کے لیے وہ پیرامیٹر متعین ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ خوبصورت تخیلات متعین ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم کی پاسداری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہذا جب وہ اپنے مال سے جانور خریدتا ہے اور پھر خوبصورت ترین سے خوبصورت ترین جانور کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کی راہ میں جب قربان کرتا ہے تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ میرا مال، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری کی ساری عبادات پروردگار تیرے لیے ہے، تو نے ہی مجھے یہ نعمتیں عطا کی اور تیرے ہی حکم کے مطابق فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار یہ سب تیری رضا کے لیے ہے، تو سب سے پہلے رضائے الہی کا حصول ہے۔ پھر انسان چونکہ فطرتاً خون سے ڈرتا ہے، اگر اس کا ایک فلسفہ یہ دیکھا جائے تو یہ بھی بن سکتا ہے کہ انسان کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے، انسان کبھی دین اسلام کے لیے اگر خون پیش کرنے کی بھی باری آئے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ، وہ بیٹا جو 90 سال بعد ملے اگر رب کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کو بھی قربان کر دو تو پھر انسان اپنی ذاتی جتنی بھی آرا ہے اس کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ پھر صبح اٹھ کے یہ سوال کرے یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے رات کو خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی گود میں پرورش پانے والا ہے، وہ جبین نیاز کو جھکا کے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کیجئے جس کا رب نے آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاءاللہ صابرین، آپ مجھے اللہ کے فضل سے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کو اگر دین اسلام کی عظمت اور حرمت کے لیے اگر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے بھی پڑیں تو پھر دین اسلام کی حرمت کے لیے اپنے جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا جائے، جیسے ہم اپنے مال کو خرچ کر کے جانوروں کا خون بہاتے ہیں دین اسلام کے لیے، اگر ایسا وقت بھی آئے تو احراق دم سے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں ہر وقت
کمر بستہ رہنا چاہیے۔ بالکل